اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عباسی منصور نے اپنے وزیر سیف بن حماد سے کہا، ان قریب آسمان سے ایک منادی ندا دے گا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے کی مدد کے لیے لوگوں کو بلائے گا۔ سیف نے پوچھا، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ منصور نے کہا، اگر پوری دنیا یہ بات کہتی میں نہ مانتا، لیکن یہ بات میں نے محمد ابن علی یعنی امام باقر علیہ السلام سے سنی ہے، اس بات کی صحت میں کوئی شک نہیں۔ سیف نے کہا، اگر منادی نے ندا دی تو ہم کیا کریں گے؟ منصور نے کہا، میں اپنے ابن عم کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام زمان حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور مخصوص حوادث کے ایک سلسلے کے بعد ہوگا، جو خاص اسی علاقے سے متعلق ہوں گے، یا پھر یہ حوادث بین الاقوامی سطح پر وقوع پذیر ہوں گے۔ صحابہ میں حضرت ابو حذیفہ یمانی آئندہ آنے والے فتنوں سے متعلق سب سے زیادہ آگاہ تھے۔ فتنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک امتحان و آزمائش جو لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور دوسرا وہ آزمائش جو انسان کے اعتقاد کا امتحان لیتی ہے، جس سے انسان کے اعتقاد کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ یمانی کی ان فتنوں سے باقیوں سے آگاہ تر ہونے کی وجہ ان کا رسول خدا سے اس بارے میں زیادہ سے زیادہ سوال کرنا اور پاک پیغمبر کی اس بارے میں تعلیمات کو یاد کرنا اور لکھنا۔ جتنی بھی احادیث ہیں وہ یا حضرت ابو حذیفہ سے مروی ہیں یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے روایت ہوئی۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک یاران امام 313 افراد نہیں ہوں گے، اور اگر تم کہو تو میں ان کی اور ان کے آباء و اجداد کے ناموں سے بھی تمہیں آگاہ کر سکتا ہوں، اور یہ سب میں نے رسول خدا سے سنا ہے۔ پھر ابو حذیفہ کہتے ہیں، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہارے سامنے بیان کروں تو تم شب تک بھی مجھے مہلت نہیں دو گے، یعنی مجھے فوراً قتل کر دو گے، اور رات کی تاریکی پھیلنے کا بھی انتظار نہیں کرو گے۔ احادیث کے مطابق ظہور امام زمان سے پہلے جو فتنہ ہر طرف بپا ہوگا اس کا آغاز شام سے ہوگا۔ ابو حذیفہ نے رسول خدا سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، فتنہ شام سے شروع ہوگا اور عراق تک پھیل جائے گا اور جزیرہ نما عرب کو روند دے گا۔ اس زمانے میں کسی میں اتنی قدرت نہیں ہوگی کہ کہے اب اس فتنے کو ختم کرو۔ ایک جگہ یہ فتنہ ختم ہوگا تو دوسری جگہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت لوگ موت کی تمنا کریں گے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے، کاش تمہاری جگہ میں اس قبر میں ہوتا۔ اب ہم آخر زمان کے فتنے کو موجودہ دور کے فتنوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ کیا یہی آخر زمان ہے یا نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، ان فتنوں کا آغاز شام سے ہوگا، اور شام میں یہ فتنے بچوں کے کھیل سے شروع ہوں گے۔ موجودہ دور میں شام میں جو جنگ ہے اور جس نے تمام وسط ایشیا کو احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ 2011 میں ان بچوں کی رہائی کے لیے مظاہروں سے شروع ہوئی، جنہوں نے بشار الاسد کے خلاف دیوار پر چاکنگ کی تھی۔ یعنی رسول خدا کی حدیث کے مطابق یہ موجودہ جنگ بچوں کی کھیل سے شروع ہوئی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، میرے بعد 4 فتنے پیدا ہوں گے۔ پہلا فتنہ ناحق خون بہایا جائے گا، دوسرا فتنہ لوگوں کے جان و مال کو حلال سمجھا جائے گا، تیسرا فتنہ
لوگوں کے جان و مال کے ساتھ لوگوں کے ناموس کو بھی حلال سمجھا جائے گا۔ اور چوتھا فتنہ مکمل کرو کور یعنی اندھا اور بہرا، جیسے رات کی تاریکی میں کشتی دریا میں ہو، کوئی بھی اس سے پناہ میں نہیں رہے گا۔ اور آج شام میں ایسے ہی حالات ہیں، لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، بچوں اور بوڑھوں پر رحم نہیں کیا جا رہا، اور کوئی انسان اس سے اپنی پناہ میں نہیں ہے۔ یہ فتنہ شام سے شروع ہوا اور عراق تک پھیل چکا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان غوطہ کے مقام پر جنگ کریں گے۔ غوطہ شام میں دمشق کے قریب ایک شہر ہے جہاں پچھلے 8 سال سے جنگ ہو رہی ہے، یعنی وہ فتنے جو ظہور امام زمان کا مقدمہ تھے اور جن کے بارے میں رسول خدا اور ائمہ معصومین نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔